جی السلام علیکم مولوی صاحب، خیر غالب ہے یا خیر مغلوب ہے، یہ ایک بڑا پیچیدہ سا موضوع ہے اور خالص علمی موضوع ہے، اور اس کا تعلق اسلام کے بہت سارے بنیادی عقائد اور مسائل سے ہے کہ رد و قبول میں خیریت کی اغلبیت دیکھی جائے گی یا نفس حرام اور حلال کو دیکھا جائے گا۔ بالخصوص جب کہ عقائد کے دائرے میں بات آتی ہو تو کسی غلط عقیدے کے مالک لوگ جتنی بھی خیروں کے مالک ہوں تو ان کے ساتھ اسلام کا بنیادی اور اصولی رویہ کیا ہونا چاہیے، بڑی ایک مغلق بحث ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں نا جی، وہ یوٹیوب پہ جو سنگین فتن کے نام سے بہت سارے انہوں نے میرے بیانات لگائے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بیان میں نے اس موضوع پر بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا دقیق مسئلہ ہے۔ تو بنیادی طور پر میں آپ کو مختصر بالکل چند لفظوں میں یہ بیان کروں کہ اسلام جمع تفریق کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں حلت اور حرمت اصل مدار ہے، جائز اور ناجائز اصل مدار ہے۔ میں بڑی ایک سخیف سی مثال ہے، نعوذ باللہ، میں دل نہیں چاہ رہا میں آپ کے سامنے کہوں، لیکن سمجھانے کے طور پر، اگر کوئی یتیم لڑکی ہو تو اس کا کوئی کمانے شمانے والا نہ ہو تو کوئی بندہ اسے اس بنیاد پر رکھیل بنا کر بیوی جیسے عورت بنا کر رکھے کہ چلو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو میرے پاس اس کو ٹھکانہ تو مل جائے گا، تو کوئی بندہ اب جمع تفریق کرنے بیٹھ جائے کہ یہ روزانہ اس کی بے آبروئی کرتا ہے، اس کی عزت لوٹتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز جنسی مراسم قائم کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا، تو نقصان تو یہ بہت بڑا۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ بے چھت تھی، بے گھر تھی، اس کے نان نفقے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، دنیا اسے ڈراتی تھی، اس کو کوئی تحفظ نہیں تھا۔ اب اس آدمی نے اسے تحفظ بھی دیا ہوا ہے اور اس کی خاطر لڑنے مرنے کو بھی تیار ہے، بس نکاح نہیں کرتا اور دن رات اسے بغیر نکاح کے زن و شوئی والے تعلقات بھی استوار رکھتا ہے۔ تو اگرچہ یہ بہت برا ہے لیکن دوسری خیریں غالب ہیں، تو کیا یہ جسٹیفیکیشن قابل قبول ہوگی اس کو مجرم قرار نہ دینے کے لیے کہ اگرچہ اس نے برائی کا ایک بہت بڑا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے لیکن جو دوسری نیکیاں یہ کرتا ہے وہ اس کی برائی پر غالب ہے، تو کیا کوئی ایسا پیمانہ وضع کیا جا سکتا ہے؟ تو اسلام میں اس مفروضے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ میں نے بلا مبالغہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، بلا مبالغہ، بطور مبالغے کے نہیں، میں نے بہت پڑھا نہیں، میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، گونا گوں موضوعات پہ پڑھی ہیں، اپنوں کی، پرایوں کی، عربی کی، اردو کی، فارسی کی، بہت کچھ پڑھا ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی ماہر علوم دینیہ کے منہ سے یہ پیمانہ ذکر کرتے نہیں دیکھا۔ یہ بلا متعارف کی گئی ہے اس تبلیغی جماعت کی غلاظت کے دنیا میں منظر عام پر آنے کے بعد، کہ جب اس کے گرد دائرہ علمی اور دلائل کا دائرہ جب تنگ کیا جانے لگا، تو چونکہ یہ دیوبندیت کی ہی اولاد ہے، اس نے دیوبندیت کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور اس نے دیوبندیت سے ہی جنم لیا ہے، یہ ان کی اولاد ہے، تو یہ بعد کے نفس پرست، زر پرست اور مفاد پرست علماء نے یہ ایک مفروضہ ایجاد کیا، اور اس سے دو غرضیں تھیں ان کی، ایک تو اس جماعت سے جو مفادات ان مولویوں کو حاصل ہوتے ہیں وہ برقرار رہیں، اور دوسرا جو دیوبندیت کے ماتھے پر یہ کلنگ لگ گیا تھا کہ اب تک تو دیوبندیت کا تعارف یہ تھا نا کہ ہم پوری دنیا میں سر بلند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، تو یہ ان کا ایک نعرہ تھا نا، یہ ان کا ایک لوگو بنا ہوا تھا اور یہ ان کی ایک تعارف تھا، ان کا ایک امتیازی وصف اور طور امتیاز تھا جی، ہر باطل کے خلاف کون جی؟ دیوبند، ہر باطل کے خلاف کون جی؟ دیوبند، ننگی تلوار باطل کے خلاف، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مولوی مدنی صاحب نے بھی احمد رضا خان کے پر جو رد میں کتاب لکھی اس کا نام بھی یہ رکھا، شہاب الثاقب، کہ یہ آیا ستارہ تیرے منہ تے وجے گا، المسترق الکاذب۔ تو ہمارے علماء نے تو اپنی علمی تحقیقات کا نام بھی بڑا دھماکے دار رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، الشہاب الثاقب، کہ تیرے منہ تے جا وجے یہ ستارہ، باطل کے منہ پر سر پہ جا بجے۔ تو اب تک دیوبندیت کا تعارف یہ تھا کہ ہر باطل کے خلاف سینہ سپر، سیسا پلئی دیوار، اور سر بکف، اور کیا کہتے ہیں اسے، شمشیر بکف اور شمشیر براں، اور نہ جانے کیا کیا ان کے القاب ہوتے تھے، کہ یہ لوگ جناب ہر باطل کی سرکوبی اور اس کی جناب بیخ کنی کے لیے
ہر وقت کمر بستہ کون ہے؟ دیوبند۔ لیکن جب ان کی اپنی کوکھ سے اس اتنے بڑے دجل نے، اس اتنے بڑے فریب نے، اس اتنے بڑے الہاد نے، اتنے بڑے زندقہ نے اور اسلام کی عقائد پر اتنے بڑے اس قاتلانہ حملے نے جنم لیا، اب انہیں کہیں منہ دکھانے لائق جگہ نہ رہی، تو اب نہ ان کی وہ تردید کر سکتے ہیں اور نہ ان کو وہ اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گندا نوالا ہے کہ یہ اگل بھی نہیں سکتے، نگل بھی نہیں سکتے۔ اب یہ ایک ایسا ڈھول ہے کہ یہ گلے سے اتار بھی نہیں سکتے اور اس کو پیٹ بھی نہیں سکتے۔ تو اب انہوں نے ایک بین بین کا یہ رستہ نکالا، او جی دیکھیں 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 جی، برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں، ذرا غور تو کیجیے ان میں برائیاں کتنی ہیں اچھائیاں کتنی ہیں، تو خیر غالب ہے۔ تو صحیح معنی میں اگر کہا جائے تو انہوں نے لوگوں کو بالکل چکمہ دیا ہوا ہے، بے وقوف بنایا ہوا ہے، ان کی عقلوں سے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بالکل دھوکہ اور فریب دیا ہوا ہے، ان غریبوں کی آنکھیں خیرہ کی ہوئی ہیں، ان کو ان گول مول گو مگو باتوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اسلام میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں، ایسا کوئی قاعدہ نہیں کہ جی کسی بھی کام میں اس کی برائیوں کا تناسب دیکھیے، اس کی اچھائیوں کا تناسب دیکھیے، تو پھر جمع تفریق کر کے کسی اسکول کے نصاب کی طرح کہ 33% ہے تو چلو بھائی پاس ہے، اور اگر 33% سے نیچے ہے تو چلو بھائی فیل ہے۔ تو ایسا کوئی ضابطہ نہیں، یہ کوئی کیلکولیٹڈ نہیں، اور یہ کوئی انگریزی اسکول کا نصاب نہیں ہے جس میں بیٹھ کر ہمارے فقہا تو صاف صاف کہتے ہیں نتیجہ ارزل کتابیں ہوتا ہے، جہاں صحیح اور غلط دونوں جمع ہو جائیں تو حکم حرمت کا ہوتا ہے، حلت اور حرمت جمع ہو جائیں تو حکم حرمت کا ہوتا ہے، حلال حرام جمع ہو جائے تو حکم حرام کا ہوتا ہے، نجاست اور پاکی میں جہاں اشتباہ لگ جائے تو حکم ناپاکی کا ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے آپ کہیں بھی اسلام کے قواعد اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی خیر اور شر دونوں یکساں نظر آئیں تو حکم ہمیشہ شر کا لگتا ہے، کہ شر سے بچنا ضروری ہے، کہ دفع مضرت وہ جلب منفعت پر پھر فوقیت رکھتی ہے، منفعت حاصل ہو نہ ہو مضرت میں ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے، جنت کا درجہ چھوٹا ملے نہ ملے جہنم نہیں ملنی چاہیے۔ تو پورے اسلام کا مدار ہمیشہ دفع مضرت پر ہے، جلب منفعت پر نہیں ہے۔ تو اسلام کے اکثر جو ہیں وہ احکام کا مدار اسی بات پر ہے کہ اگر ضرر ہے تو دفع مضرت وہ اس کو فوقیت دی جائے گی، اس کا حکم نافذ کیا جائے گا، اس کو اولویت دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ چند فراڈی قسم کے تقی عثمانی جیسے یہ بے ایمان قسم کے علماء نے، اس کا میں نے پڑھا تھا ایک فتویٰ کہتا ہے جی اگرچہ تبلیغی جماعت میں کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن ان کے فوائد بھی بہت سارے، بندہ پوچھے تو ایڈا بڑا مفتی ہو کے ایڈی بڑی چبل مار رہے ہیں، ایک کیڑے قرآن دا سن تو حکم سنا رہے ہیں، کیڑی کتاب تو یہ جناب قاعدہ لبیا سانو بھی تو وکھا نا وہ کتاب کیڑی کتاب ہے تو کتنے لکھے ہے۔ تو بہرحال اللہ معافی دے جی، اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے ان شرور سے، ان فتنوں سے، ان اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہر طرف دجل فریب اور شرور اس کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، تو حق بات کو بیان کرنا، بے غبار بیان کرنا اور واضح کر کے بیان کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور جو لوگ اس فریضہ کو سر انجام دے رہے ہیں ان کو زمانے کی روش نے مل کر دھکا دے کے سائیڈ لائن لگایا ہوا ہے۔ اللہ جانے میری کون سی مٹی تھی کہ مجھے تبلیغی جماعت اور یہ جتنے متعارف علماء ہیں وہ اس طرح دبا نہیں سکے جس طرح وہ چاہتے تھے۔ بہرحال میں آج بھی زندہ ہوں اور پورے ببانگ دہل میں ان کے اوپر بلا ناغہ میں ان کے چہرے سے نقاب نوچتا ہوں، میں ان کا پردہ اشکارا کرتا ہوں، میں ان کے بھیانک اور سیاہ چہرے لوگوں کے سامنے روشناس کرتا ہوں، میں ان کے دجل کی چادریں ہٹاتا رہتا ہوں، میں ان سب کو بلا ناغہ اور جہاں تک میری وسعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، میں ان کے چہرے سے نقاب نوچتا رہتا ہوں۔ تو نہ جانے کیوں ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ تبلیغی جماعت والوں نے جس کے خلاف بھی کمر باندھی وہ بندہ بیچارہ پھر دوبارہ نظر نہیں آیا، لیکن واللہ عالم یہ کیا سلسلہ ہو گیا کہ تبلیغی جماعت کا عالم اب یہ ہے کہ میرے گھر کے آگے سے تبلیغی جماعت گزرتی ہے تو دوڑ کے گزرتی ہے کہ کہیں رک گئے، یہ باہر آ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ میں بیسیوں علماء کو جانتا ہوں جو مجھے دیکھ کر اس لیے رستہ بدلتے ہیں کہ اگر اس نے روک لیا تو ساڑی ماں پینک کو جانی ہے۔ مجھے کتنے لوگوں نے صرف اس لیے مجھ سے ملنا جلنا بولنا آنا سامنے آنا چھوڑ دیا ہے کہ اگر ہم اس کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ میں نے تبلیغی جماعت کو اپنے سے ڈرتے تو دیکھا ہے، دبانا تو کیا بات بڑی دور کی بات ہے۔
بہت ڈرتے ہیں یہ، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، میں تقریباً کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، 10 برس اس سے بھی زیادہ کی، تو میری بچی کی عمر اس وقت تھی کوئی 6 7 سال، میری چھوٹی سی بچی تھی میری، بیمار ہوئی تو میں ڈاکٹر کو دکھایا اس کی دوائی لینے کے لیے، تو میں بچی کے ساتھ اندر داخل ہوا جب میڈیکل سٹور میں، داخل ہوتے ہی میں نے جس آدمی کو دیکھا جس کا منہ تو کاؤنٹر مین کی طرف تھا، پیٹھ میری طرف تھی، تو میں دیکھ کے فوراً سمجھ گیا اوہ یہ تو مولویہ ہے، تو یہ میرا وہ استاد ہے، جب میں پڑھنے گیا تھا تو اس نے پہلی پہلی کتابیں ہمیں پڑھائی تھی، اور جب سے میں رائے چھوڑا ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ اس کا میرا آمنا سامنا ہونے چلا تھا۔ کم از کم سمجھ لیجئے کہ رائے کو چھوڑنے کے بعد یہ کوئی 15 یا 16 برس بعد کی بات بن رہی تھی، تو میں یہ سمجھا کہ اتنے برس بعد مجھے جب استاد جی دیکھیں گے تو اور نہیں تو انسانیت نام کی کسی چیز کا کوئی مظاہرہ کریں گے، کوئی شرافت، مروت، اخلاق کچھ تو دکھائیں گے۔ خیر اتنے میں وہ جو کچھ انہوں نے لینا تھا لے کے جیسے ہی پلٹے تو جیسے کسی کی سٹی نہیں گم ہو جاتی، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، سامنے آ گیا، تو میں نے بڑھ کے بڑا پرتپاک سلام کیا، تو انہوں نے سوائے اتنا وعلیکم السلام خیریت ہے، یہ جا اور وہ جا، ورنہ عموماً ہمارے ہاں ایک دستور ہے، جیسے آپ مجھ سے ملے، میں آپ سے ملا، مثلا میں آپ کے گھر آتا ہوں، اتنے میں آپ کا کوئی 5 6 سال کا بچہ آ جاتا ہے، تو اس کو نہایت بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے کہ میں اگر اس بچے کو اتنا بھی کہوں بیٹا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کی صحت کیسی ہے، اور کیا نام ہے بچے کا، 2 4 سوال ہر بندہ کر دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے۔ اچھا اس میرے استاد نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، ابھی چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے، پوچھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اس نے کھسکنے کی کہ یار اگر میں 2 4 منٹ بھی کھڑا ہو گیا تو کوئی سوال جواب شروع ہو گیا تو اللہ جانے میرا کیا بنے گا، اتنے تو میرے استاد ہیں بیچارے، میرے نام سے ان کا پتا پانی ہوتا ہے، میرے سامنے نہیں آتے۔ ہاں میں رائے گنج چلا جاؤں، وہاں میرے ساتھ کوئی غنڈہ گردی بند کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہاں ڈنگروں کی لائن لگی ہوئی ہے، جانور وہاں پر ایسے بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہنا ہے تبلیغ کے خلاف ہے، لوگ مجھے مار پیٹ کے مار دیں گے، میرے سالے کو بھی انہوں نے مارا، بہت مارا، رائے گنج کی 4 دیواری کے اندر اندر، باہر ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اس دن بڑا حیران ہوا کہ میرا وہ استاد بجائے اس کے کہ اتنا ہی پوچھتا ہے یار بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو، لاہور میں کہاں تم رہتے، کہاں ہو، کیا حال ہے بیٹا، کیا کر رہے ہو آج کل، کیسی کچھ نہیں، وہ اس نے سلام، اب چاہے آپ اس کو میرے ساتھ شدید نفرت کہیے تو بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور چاہے آپ اس کو شدید خوف کہیے تو وہ تو ازہر من الشمس ہے، تو لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے 2 منٹ بھی کھڑا ہو جائے۔ تو عموماً ہوتا تو یہی ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ دوسرے کا ناطقہ بند کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، لیکن واللہ عالم میرے معاملے میں ایسا کیا ہو گیا کہ ان غریبوں نے میرا ناطقہ کیا بند کرنا تھا، جہاں میں نظر آؤں وہی بیچارے وہاں کھڑا ہونے سے بھی کتراتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خیر غالب شر غالب اس فلسفے کی اسلام میں سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ فقہیات میں، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ مسائل میں، نہ معاملات میں، اور نہ کسی اور چیز میں، تو نہ دنیا کے لین دین میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پورا بکرا صحیح سلامت ہوتا ہے، کان تھوڑا سا چھدا ہوا ہو، کترا ہوا ہو، جو ہے نا وہ کاٹا ہوا ہو، پورا بکرا قربانی کے لائق نہیں رہتا۔ تو بہرحال مثالیں ایک نہیں بے شمار ہیں، بالکل تگڑا ہو، فربا ہو، جناب بہترین موٹا تازہ ہو، لیکن ایک سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا تو وہ بکرا قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ ایک آنکھ میں تھوڑا سا فرق ہو کہ ہم نے اس کی آنکھ تو کھانی نہیں ہے، ہم نے تو اس کا بدن کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، گوشت بہترین ہو، لیکن صرف آنکھ میں تھوڑا سا نقص ہو، نظر میں کوئی فرق ہو، وہ قربانی کے لائق نہیں رہتا۔ تو ایک مثال نہیں ہے اس کی، پوری بالٹی میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ نجاست ہے، یہ پورا پانی نجس ہو گیا۔ تو بہرحال ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں مثالیں ہیں کہ خیر غالب شر غالب اس کی اسلام میں کوئی گنجائش دور دور تک نظر نہیں آتی۔ بہرحال آپ کی نوازش، آپ نے شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔